اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اس پہ آپ کلک کیجیے اور ہمیں سبسکرائب کر دیجیے، اور اس میں ایک نوٹیفیکیشن بیل آ رہا ہے، اسے بھی آپ انیبل کر دیجیے۔ وطن سماچار کے خاص پروگرام وطن کے مدعے میں آج ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ماہر تعلیم ہیں، سماج کو، سیاست کو، صحافت کو، ثقافت کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا استقبال ہے۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، 3 طلاق کا مدعا پچھلے کافی مہینوں سے حاوی ہے دیش پر، حالانکہ اس کا بہت دھیرے دھیرے کچھ کم ہوا ہے، لیکن کئی بار اس کا جن باہر آ جاتا ہے۔ اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ملی مزاج پتہ نہیں کیسا ہو گیا ہے۔ مسئلہ ہم پہلے خود پیدا ہونے دیتے ہیں، پھر اس کو پکنے دیتے ہیں، پھر اس کو پھلنے پھولنے دیتے ہیں، پھر اس کو ایسے ہاتھوں تک پہنچا دیتے ہیں جو اس کا استعمال بھی کرنے کی مہارت رکھتے ہیں اور اس کا استحصال کرنے کی مہارت رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ہم جو ہیں وہ کوئی موقف اختیار کرتے ہیں۔ 3 طلاق کے معاملے میں ہماری سب سے بڑی کمی یہ رہی ہے کہ ہم نے عوام الناس کو طلاق کے حوالے سے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی پوری طرح سے آگاہ ہی نہیں کیا۔ میں آپ کے توسط سے اگر یہ سوال کروں کہ میرے معاشرے میں کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق 3 طرح کی ہوتی ہے، آپ ڈھونڈتے جائیے، آپ کو لوگ نہیں مل پائیں گے۔ عام فہم زبان میں یہی سمجھا جاتا ہے ٹک 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 3 دفعہ طلاق کہیے اور طلاق ہو گئی اور بات ختم ہو گئی، اور یہ چیز جو ہے اس حد تک ہی لوگوں کے فہم کے اندر موجود ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی جو طلاق ہے اس کو طلاق احسن کہا گیا، یعنی جس کے اندر 3 ماہ سے زیادہ کی مدت ملتی ہے۔ اس کے بعد طلاق حسن رکھی گئی جس کے اندر بھی تقریباً 3 ماہ سے زائد کا موقع ملتا ہے۔ پھر طلاق بدعت کہا گیا۔ طلاق بدعت جو ہے اس کو لے کر یہ 3 طلاق کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ دیکھیے، میرا بڑا واضح موقف ہے طلاق بدعت کے حوالے سے کہ طلاق بدعت کے معاملے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، شریعت میں مداخلت کے حوالے سے میرا وہی موقف ہے جو ہمارے کسی بھی دوسرے مسلم کا موقف ہو سکتا ہے یا جو اسلام کا موقف ہے، لیکن ہمیں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز سے یہ طلاق کا اطلاق کیسے ہو، اس کے اندر جو اس کے استعمال میں جو استحصال کا تصور اور اس کا اگر طریقہ رائج ہو گیا اور اس کی وجہ سے مسلم خواتین کے لیے دقتیں اور دشواریاں پیدا ہو گئیں، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی طرف بڑھیں؟ 22 مسلم ممالک شریعت میں مداخلت نہیں کی ہے کسی نے بھی، ان میں سے انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کیے ہیں۔ اگر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کے طرف بڑھتا اور جو بنیادی ہمارے ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہو گیا، بریلی ہو گیا، جامعہ سلفیہ ہو گیا، اس طریقے سے ہمارے اہل تشیع حضرات کے ادارے ہو گئے، اگر ان تمام بڑے اداروں کو ساتھ لے کر کوئی ایڈمنسٹریٹو ریفارم کی طرف پہل کی گئی ہوتی تو شریعت میں مداخلت بھی نہ ہوتی، اس مسئلے کا حل بھی نکل آتا اور عدالت تک یہ بات نہ پہنچتی، اور اغیار کو اسلام کا اور 3 طلاق کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں افراتفری پھیلانے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال، سیدھے کہیں نہ کہیں آپ پرسنل بورڈ پر اٹیک کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہو رہی ہے کہ پرسنل بورڈ کے لوگوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کا تحفظ نہیں کر سکے وہ شریعت کو بچانے چلے۔ دیکھیے، میرا مزاج ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں کبھی کسی کو ذاتی نشانے پر نہیں لیتا، اور میں اس موقف کی ہمیشہ مخالفت کرتا ہوں، میں ہمیشہ مدعے کی بات کرتا ہوں۔ میں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو کئی طرف اشارہ اس لیے کیا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو ہے وہ ایک مستند ادارے کے طور پر ہندوستان بھر میں اپنی شناخت رکھتا ہے، ہندوستان کے مسلمان نے اس کو اس طرح تسلیم کیا، لہذا جس کے پاس میں جو کردار ہے اور جس کردار کی سند ہے، توقع بھی اسی سے رکھی جاتی ہے، شکوہ بھی اسی سے کیا جاتا ہے، اور مشورہ بھی اسی کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ میرا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے حوالے سے یہی موقف ہے۔ ڈاکٹر صاحب، لیکن اب بورڈ کو ختم کرنے کی بھی باتیں کئی حلقوں سے سامنے آ رہی ہیں، خود مسلمانوں کی طرف سے اٹھ رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ نئے بورڈ کی ضرورت ہے، نئے لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک احمقانہ فکر ہے۔ دیکھیے، ادارے بڑی مشکل سے بنتے ہیں،
شخصیات آتی اور جاتی رہتی ہیں، شکوے شکایتیں ہو جاتی ہیں، کبھی فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ادارے کے وجود پر ہی سوال اٹھا دیں۔ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قائم رہنے کے اور جاری رہنے کے مکمل حق میں ہوں اور اس کو رہنا چاہیے۔ ہاں، جو کمیاں پچھلے دنوں میں رہیں، تجزیہ ہو، محاسبہ ہو، ان کو دور کیا جائے۔ لیکن نوجوانوں کی نمائندگی صفر ہے، کیسے مسئلہ حل ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے ایسا ہے، یہ کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ اس میں نوجوانوں کی نمائندگی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کے اندر معزز حضرات چاہیے، وہ لوگ چاہیے جن کو کہ علوم دینیہ پر عبور حاصل ہو، وہ لوگ چاہیے جو کہ نفسیات کو سمجھتے ہوں، سماجیات کو سمجھتے ہوں، معاشرت کو سمجھتے ہوں، ہماری تہذیب کو اور ہمارے آئین کو سمجھتے ہوں۔ یہ ان تمام چیزوں کو ملا کر یہ جتنے انپٹس ہیں، ان تمام انپٹس کو لے کر اس حوالے سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا یا مطالبہ کرنا کہ اس میں نوجوان نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بالکل غلط بات ہے اور یہ کوئی مدعا ہی نہیں ہے میری نظر میں۔